میرے عزیز و خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور قدوس نام میں آپ سب کو سلامتی ہو۔ بڑی دیر سے ہم تیاریاں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو، گھروں کو، کپڑے اور یہ بہت کچھ جو ہے نا کرسمس کے لیے ہم اپنے آپ کو جو ہے مختلف ذرائع سے، مختلف وسائل سے اور تیاری کر رہے ہیں۔ اور خداوند کا یہ شکر ہے کہ آج جو ہے وہ 24 دسمبر ہے اور کل جو ہے وہ کرسمس کی خوشیاں پوری دنیا میں جو ہے ان کے ساتھ مل کر ہم منائیں گے۔ اور آج شام کو یا رات کو جو ہے وہ بھی ہماری عبادت ہوگی، اس میں بھی کیک کاٹا جائے گا رات کے، آپ سمجھتے ہیں کتنے بجے؟ 12 رات کے 12 بجے کیک بھی کاٹا جائے گا، عبادت ہوگی اور ہمارا اینڈ ہوگا کہ ہم خدا یسوع مسیح کو جو ہے خوشیوں میں آپ کی بھرپور تالیوں میں ویلکم بھی کریں گے۔ سارا سسٹم جو ہے رات کو عبادت میں ہوگا۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ زندگی ہو تو سب دن خداوند مہیا کرتا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں خداوند کے کہ خداوند نے ہمیں زندوں میں زندہ رکھا تاکہ ہم ان کی خوشیوں میں شامل ہو کر سیلیبریٹ کر سکیں، خوشیاں منا سکیں، اور یسوع مسیح کو چرنی میں نہیں بلکہ اپنے اندر، اپنی باڈی میں، اپنے جسم میں لے کر خوشیاں اور اس برکتوں برا یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں شادمانی کر سکیں۔ سو خدا کے زندہ کلام میں سے آج دیکھیں گے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا پہلا باب اور اس کے 21 آیت سے خداوند کے زندہ کلام کی تلاوت کریں گے کہ آج ہمیں کیا درس دیتے ہیں۔ سو خدا کے زندہ کلام میں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا پہلا باب اور اس کی 21 آیت میں خدا کا زندہ کلام یوں مرقوم ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند ہم سب کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ تشریف رکھیے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ میرے عزیزو 4 عظیم ہستیاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4 عظیم ہستیاں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرتی ہیں، استقبال کرتی ہیں اور ان کے وسیلے سے اس زمین پر خوشیاں آتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے پہلے نمبر پر ہے مقدسہ مریم۔ 4 ہستیوں میں سب سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ مقدسہ مریم، کنواری، پاکیزہ۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے شاید پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ یہ بھی دعاؤں سے لی گئی اور اکیلی تھی، کوئی بھائی بہن نہیں تھا، اور یہ خدا کے حکم کے مطابق آئی اور اس نے کاہنوں سے تعلیم حاصل کی، ہیکل سے تعلیم حاصل کی اور خدا کے ساتھ چلتی رہی۔ اس لیے کلام اقدس کیا فرماتا ہے کہ مقدسہ مریم نے کیا فرمایا کہ میں خدا کی بندی ہوں، تیرے قول کے مطابق میرے لیے۔ دیکھیں یہ چھوٹی سی بات نہیں کہہ دینا لیکن اس پر عمل کرنا۔ اس نے کیا فرمایا یہ کہ میں تو خدا کی بندی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلتی تھی، اس لیے خدا نے اس پر یہ فضل کیا۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف، کیونکہ یہ کلام بہت زیادہ لمبا ہے لیکن میں مختصر سا صرف کروں گا۔ اگر مقدسہ مریم کے ہی حوالے سے ہم اگر یہ میسج دیں تو یہ بھی کم سے کم کافی
लंबा हो जाएगा, लेकिन हमने थोड़ा सा शार्ट करके आपको मुख्तसर ये बताना है कि हजरत यूसुफ, अब देखिएगा कि हजरत यूसुफ कौन है। खुदा का कलाम फरमाता है कि वो एक रास्तबाज है। तो रास्तबाज कौन होते हैं? जो ईमानदार हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं और खुदा की खौफ और डर में रहते हैं और खुदा का हुक्म मानते हैं। बजाय के इंसान का हुक्म माने, वो कहते हैं कि नहीं हम खुदा का हुक्म मानते हैं, क्योंकि अमाल की किताब में भी ये बड़ी साफ लिखा हुआ है। पौलुस भी कहता है, पतरस कहता है, क्या हम तुम्हारा हुक्म माने? मारना है मार दो, लेकिन हम तो खुदा का हुक्म मानेंगे। इसलिए यूसुफ भी खुदा का हुक्म मानता है, इसलिए उसे रास्तबाजों के जो है शजरे में शामिल किया गया कि वो रास्तबाज है। बेशक वो शादीशुदा है, बच्चे हैं, बीवी फौत हो गई है, लेकिन वो रास्तबाज कहलाया गया। और इसके साथ साथ हम देखते हैं आगे थोड़ा सा और कि खुदा का जो मंसूब है, काहिन जो है, वो उसके लिए रिश्ते का जो एहतमाम करता है। और उसने कहा, देख लें, हालांकि मुकद्दसा मरियम की उम्र तो बहुत कम है, लेकिन उसकी उम्र, यूसुफ की उम्र बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी खुदावंद ने जो डिसीजन किया, जो फैसला किया, वो खुदा की मर्जी के मुताबिक हुआ। क्योंकि अगर हम देखें पैदाइश की ही किताब में, तो हमें मिलता है कि खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया और पत्नी कितने साल तक वो अकेला ही रहा और लोगों के हर एक चीज का नाम रखता गया। फिर खुदा ने उसकी पसली में से काफी देर के बाद, काफी अरसे के बाद हवा को तख्लीक किया, हवा को बनाया। तो इसी तरह ये उम्र बड़ी छोटी होती है। कई शादियां होती हैं तो उसमें देखते हैं कि औरतों की उम्र ज्यादा है, लड़कों की उम्र कम है। कई मैंने निकाह ऐसे किए हैं, लेकिन इसमें ये कोई है, अगर खुदा की तरफ से ये प्लानिंग है तो उसमें इंसान का कोई रद्द-अमल नहीं। इसलिए ये खुदा का प्लानिंग था। और सबसे बढ़कर मैं आपको ये भी इंकरेज करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ स्पेशली तौर पर कि खुदा बाप ने ये प्लानिंग जमीन पर नहीं किया, बल्कि ये प्लानिंग जो हुआ है वो आसमान पर हुआ है। और इसकी पेशन गोइयां जो है नबियों के जरिए से, रसूलों के जरिए से, बादशाहों के जरिए से 300 से ज्यादा पेशन गोइयां इसकी हो चुकी। पुराना अहदनामा पेशन गोइयों से भरा हुआ। तो इसलिए इसकी प्लानिंग कहां हुई है? खुदा बाप ने कहां की है? आसमान पर। जब आसमान पर प्लानिंग की है तो फिर खुदा भेजता है फरिश्तों को कि जाओ जाकर मुकद्दसा मरियम को ये पैगाम दो, जाओ जाकर यूसुफ को ये पैगाम दो, जाओ जाकर गटरियों को ये पैगाम दो। कौन भेजता है? खुदा। किसको भेजता है? अपने दूत को, अपने फरिश्तों को कि जाकर पैगाम दो। और वो पैगाम पहुंचाते एज इट इज, जाकर मजूसियों को पैगाम पहुंचाते, यूसुफ को पैगाम देते। इसलिए यह हमें मिलता है कि यूसुफ ने इनकार नहीं किया, उसने कहा जैसे खुदावंद की मर्जी। बाद में जब उसे कुछ हालात का ऐसा पता चला कि ये, और क्योंकि वो आपको पता है कि बढ़ाई या तरखान सादा लफ्जों में कहें तो वो उसका काम करता है, लोग उसके पास आते जाते रहते थे काम करवाने के लिए, औरतें भी मर्द भी सब। तो वो कहां पर, उन्होंने आकर उनको बताया कि ये इसकी तो मंगनी जो जिसके साथ हुई है वो तो पेट से है, हामला है। और जब उसको बार बार ऐसा इंफॉर्मेशन या ऐसी इत्तला मिलती तो वो बड़ा परेशान हुआ और उसने कहा कि मैं क्या करूं। उसने ये कहा कि क्योंकि मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, अब ये लोग मुझे ऐसा बता रहे हैं तो मैं चुपके से ही क्या करना चाहता हूं, इसको छोड़ दूं। अब देखिएगा कि रास्तबाज का क्या मतलब कि मैं इसको बदनाम नहीं करना चाहता, मैं इसको चुपके से लेकिन फिर खुदा का
हुक्म के मुताबिक खुदा का फरिश्ता उसके पास आ गया और उससे क्या कहा, क्या यूसुफ तो ऐसा ना कर, बल्कि जो कुछ हो रहा है वो खुदा की कुदरत से हो रहा है। और उसकी आगे अगर हम देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया, क्योंकि वो बदनाम नहीं करना चाहता था, वो रास्तबाज था। और खुदा का ये मंसूबा था, खुदा का ये प्लानिंग था, खुदा की तरफ से ये सारे काम जो है खुद तश्कील खुदा ने दिए थे। इसलिए प्लानिंग जो जहां बनते हैं वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो खुदा की प्लानिंग बनाया क्यों गया, क्योंकि खुदा चाहता था कि खुदा ने इंसान से मोहब्बत की है, खुदा ने इंसान से प्यार किया है, खुदा ने अपनी छवि पर किसको बनाया है, इंसान को। तो इसलिए खुदा इनसे बार बार प्यार करता, लेकिन इंसान है कि वो बार बार बदी और गुनाह और दूसरे कामों में मुबतला। लेकिन उसलिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस जमीन पर तजस्सुम बनाकर जिस्म में भेजा, ताकि वो खुदा और इंसान का मलाप करा दे, दरमियानी बन गया। यीशु मसीह आकर दरमियानी बन गया और उसने मलाप करा दिया खुदा बाप का, और कहा कि जो कोई ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और हम देखते हैं तीसरा नंबर पर है कि चरवाहे। ये चरवाहे जो है हैकल के नजदीक यरूशलेम में रात को जो है गलाबानी कर रहे थे, भेड़ों की निगाहबानी कर रहे थे। और ये भेड़े ऐसी वैसी भेड़े नहीं, ये खास चरवाहे थे और खास ही भेड़े थी। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी भेड़े बकरियां या बकरे थे ये हैकल में लोग कुर्बानी के लिए इनसे लेते थे, और ये कुर्बानी के लिए सारे जो है बेदाग थे, पाक थे, और उनमें कोई किसी किस्म का जो उज़र नहीं था। इसलिए वो हैकल में कुर्बान गाह के लिए जो है वो भेड़ बकरियां लाया करते। तो चरवाहे वहां पर इस वक्त मौजूद थे, और चरवाहों को भी खुदा का फरमान फरिश्तों के जरिए आया। क्या आया कि देखो तुम्हारे लिए एक कुंवारी ने बेटा पैदा किया है, और वो बैतलहम में है, अस्तबल में है, बैतलहम में, और कपड़ों में लिपटा हुआ चरनी में रखा गया है, और चरनी को खुराक का घर कहा गया है। इसलिए यीशु ने कहा कि ये जो रोटी आसमान से उतरी है वो मैं हूं, जो मुझे खाता है वो हमेशा से, इसलिए ये कहा गया। और यहाँ पर ही जो है याकूब जिसके 12 बेटे हैं, और याकूब की जो सबसे छोटी बीवी या प्यारी बीवी, या जिससे वो जो बहुत ज्यादा लगाव या प्यार रखता था, उसने दूसरे बेटे बिन्यामीन को जन्म दिया, और रास्ते में ही वहां नजदीक जाकर फौत हो गई, और उसको बैतलहम में ही जगह लेकर दफन किया गया। कहां जब दफन किया गया जी? बैतलहम में ही। और इसीलिए यहाँ पर अगर हम देखें दूसरे बाब में जो हमें मिलता है बड़ी वजाहत से कि लिखा है कि 17 आयत में, दूसरे बाब की 17 आयत में, कि उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कही गई कि रामा में आवाज सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम, और राहेल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं है। अब
اور راحل کون ہے؟ یعقوب کی میں نے ابھی بتایا ہے کہ کیا ہے وہ اس کی بیوی. پہلا اس سے بیٹا یوسف ہوا، دوسرا بنیامین ہوا. اور آپ کو پتا کہ اس نے گناہ کیا جس کی سزا اسی وقت خدا نے اسے دے دی. گناہ کیا تھا؟ وہ جب اپنے گھر سے آئے، لابن اس کا باپ تھا، لابن بتول اس کا باپ تھا، لابن بھائی تھا. اور اس کے جب گھر سے وہ آئے تو وہ ساتھ ہی کیا چیز لے کر آ گئی؟ بت لے کر آ گئی. لکھا ہے کہ اس کے اپنے باپ کے اس نے بت چرا لیے اور لے کر آ گئی. اور جب اس کے باپ کو پتا چلا کہ یہ تو میرے بت لے آئی ہے، تو اس نے 2-4 آدمی لیے اور ان کا پیچھا کیا. اور راستے میں جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، رات بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر پہنچ کر ان سے کہا کہ اے یعقوب، تو نے اچھا نہیں کیا. میں نے تیرے ساتھ کیا برائی کی ہے؟ ہر ایک چیز تجھے دی ہے، بیٹیاں دونوں دے دی ہیں، جانور دے دیے ہیں، اور تو پھر میرے وہاں سے بت چرا لایا. اس نے یعقوب نے اسی وقت قسم کھائی. بائبل بیان کرتی ہے کہ اسی وقت قسم کھائی کہ جس نے تیرے بت چڑھائے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا یعقوب کو کہ جس نے تیرے بت چڑھائے وہ اس دنیا میں نہ رہے. جاؤ جا کے تلاش کرو. اس نے سب جگہ پر تلاش کیا اور راحل جو تھی وہ ان بتوں کے اوپر بیٹھ گئی. بتوں کے جب اوپر بیٹھ گئی، اس کا باپ آیا، اس نے کہا کہ راحل، آپ کو پتا ہے کہ میری حالت ایسی نہیں کہ میں اٹھوں. اس کے ذہن میں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا تھا کہ وہ بتوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. تو اس نے کہا میری تو حالت ہی نہیں میں اٹھوں، آپ دیکھ لیں آگے پیچھے. اس نے پھر اس کو نہیں ٹھایا، لیکن بت اس کے نیچے تھے. لیکن خدا کے بندہ نے، خدا کے نبی نے کہا تھا کہ جس نے تیرے بت چرائے ہیں وہ مر جائے. تو پھر اسی لیے کیا ہوا کہ وہ عورت وہاں پر بنیامین کو پیدا کر کے مر گئی اور اس کو جا کر بیت الحم میں، جہاں داؤد کا تخت، افراتا اس کو اس وقت کہا گیا، وہاں پر دفنایا. ہم آپ آگے چلتے ہیں. یہ قصہ تو ایسے نکلتا ہے، بہت لمبا ہو جاتا ہے، لیکن ہم آگے چلتے ہیں. چوتھی عظیم ہستی ہیں، اور وہ چوتھی عظیم ہستی ہے غیر قوم. کون ہے وہ جی؟ وہ تو میں کہہ رہا ہوں. کون ہے وہ؟ مجوسی. کون ہے چوتھی عظیم ہستی؟ کون ہے؟ جن کو خدا نے ستارے کے ذریعے سے آگاہی دی. وہ کون ہے؟ مجوسی. وہ غیر قوم تھے، وہ آتش پرست تھے، وہ بت پرست تھے، وہ سورج چاند ستاروں کی پرستش کرتے تھے. وہ اس خداوند خدا کو نہیں مانتے. لیکن وہ مجوسی کیسر اگسطس جو بادشاہ، جو شہنشاہ پوری روم حکومت میں تھا، ان کو اس نے بڑے مجوسیوں کو اختیارات دے رکھے تھے، بڑا ان کو اپریشیٹ کیا ہوا تھا. بلکہ وہ بادشاہوں کا بھی چناؤ کرتے تھے اور انتخاب کرتے تھے. اور اپنے آپ کو وہ 3 جو ہیں بزرگ، ان کے نام بھی ہیں ہمارے پاس، وہ 3 بزرگ مجوسی جو ہیں وہ سب سے بڑے بادشاہ. جس بادشاہ کے پاس جائیں، روم کیونکہ پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، تو جس بادشاہ کی طرف بھی جاتے تھے، بادشاہ اگر ان کے نہ ان کو ویلکم کرتا یا نہ ان کی بات سنتا، تو کیسر اگسطس جو روم کا بادشاہ تھا وہ ان کو اس عہدے سے ہٹا دیتا تھا. ان کو اگر کوئی ان کا قتل ہو جاتا مجوسیوں کا، تو ان کو قید میں ڈال دیا جاتا بادشاہ کو، یا شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا. اتنا ان کے پاس پاورفل تھے وہ مجوسی. لیکن یہ مجوسی کون تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ یہ مادیوں اور قصیدیوں کے مجوسی تھے، اور بابل کے ملک میں زیادہ ان کا جو ہے آغاز ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے حوالے سے. اور دانیل جو ہے، دانیل نبی جو یہودا کے قبیلے سے اور اسیر ہو کر بابل میں آیا تھا،
وہ لکھا ہے بائبل مقدس میں، دانیل کی کتاب میں، کہ وہ مجوسیوں کا استاد تھا، مجوسیوں کا سردار تھا، مجوسیوں کو پڑھاتا تھا، کیونکہ دانیل سے پہلے یوسف جو تھا وہ بھی خوابوں کی تعبیر کرتا تھا، اور یوسف جو ہے وہ بادشاہوں کے بھی خوابوں کی اور ان کو پڑھاتا بھی تھا، ان کو تعبیر بھی کرتا تھا۔ تو اس لیے مجوسی جو ہیں وہ یہ پڑھ چکے تھے، جان چکے تھے، جیسے لوگ آج بھی اسمبلیاں کرتے ہیں اور اسمبلیوں میں بتایا جاتا ہے ہر وہ بات جو آپ کو چرچز میں یا دوسرے گھروں میں جا کر نہیں بتائی جاتی، وہ اسمبلیوں میں بتائی جاتی۔ اسمبلیوں میں وہ خاص باتیں جو کلام اقدس میں ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ روشنا یا ان کو آگاہی کے طور پر ان کو بتائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے دانیال نے ان کو بتایا تھا کہ ایک بادشاہ آئے گا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ان کے پاس اس کی تحقیقات کرنے کے لیے، کیونکہ یہ فلکیات اور دنیا اور تمام قسم کا جو ہے آسمان زمین اور تمام کائنات کی جو ہے یہ ستاروں اور دوسرے چیزوں کی معلومات رکھتے تھے، اور ان کو کاہن بھی اپنے مذہب کا کہا گیا ہے، ان کو ربی بھی کہا گیا مجوسیوں کو۔ تو اس بنا پر ان کے پاس خدا کی طرف سے مکاشفہ یسوع مسیح کا ملا ہوا ہے، جس بنا پر یہ ایک افریقہ میں رہتا ہے، ایک کابل میں رہتا ہے، بابل کے شہر میں، عراق جس کو کہا گیا ہے، اور ایک مشرق میں رہتا ہے، لیکن تینوں جگہ پر ستارہ جو ہے وہ ان کو ملتا ہے، اور تینوں آ کر بابل کے شہر میں آ کر ایک جگہ پر وہاں کنونشن کراتے تھے، وہاں پر آ کر ان کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ کہاں پر یہودیوں کا بادشاہ، کیونکہ یہودیوں کا بادشاہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن اس وقت رومی حکومت تھی، اور رومی حکومت جو ہے وہ کسی کو برداشت نہیں کرتی تھی، ان کی جنگ ہی آپس میں لگی ہوئی تھی، دوسرے مادیوں اور کسیدیوں کی وجہ سے وہ بڑے پریشان تھے، اور مادی اور کسیدی جو ہیں وہ مجوسیوں کے تھے، اس لیے مجوسی بھی پریشان تھے کہ جب یہودیوں کا بادشاہ آئے گا تو وہ سارے وہ خدا کی طرف سے ہوگا، وہ ساری اس رومی حکومت سے ہماری جان چھڑوائے۔ اس لیے وہ غیر قوم کہاں سے خدا کے ستارے کو دیکھ کر فیصلہ کیا، اور وہ کوئی 21 کہتے ہیں، کوئی 70 کہتے ہیں، ان کے درمیان ہے، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ کئی مجوسی آئے، جس کی بنا پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ان عظیم ہستیوں کو جو ہے وہاں پر بلایا گیا، وہاں پر ان کو یسوع مسیح کا دیدار کرایا گیا، اور غیر قومیں آ کر ان کے آگے تحفے بھی لے کر آتی ہیں اور ان کو سجدہ بھی کرتی ہیں، گر کر سجدہ کرتی ہیں، اور ہم تو اس کی امت ہیں، ہم تو کیا ہیں؟ امت ہے نا یسوع مسیح کی۔ بائبل میں لکھا ہے، آپ کو میں پڑھ کر بتاتا ہوں، لیکن ٹائم بڑا زیادہ ہو گیا، اگر مناسب سمجھتے ہیں تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ساری امت کے واسطے کیا ہوگا؟ نجات دہندہ ہوگا، ساری امت کے واسطے۔ لوکا کی انجیل میں بھی اس کا ذکر بڑی وضاحت سے ہمیں ملتا ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ ساری امت کے واسطے ہوگا۔ دوسرا باب لوکا کی انجیل اور اس کا 10 آیت کو دیکھیے، لکھا ہے کہ مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہے، جو ساری، آپ بتائیے گا کہ ساری امت کیا خدا کو مانتی ہے؟ سوال آپ کے سامنے، آپ سمجھدار ہیں کیونکہ نعمتیں طرح طرح کی ہیں، لیکن کیا ساری امت خداوند کو یا یسوع کو مانتی ہیں؟ نہیں مانتی۔ امت کون ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں، امت کون ہے؟ پہلا پطرس
اور اس کا پہلا ہی باب دیکھیے گا، اور اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا پطرس میں ہم دیکھتے ہیں خدا کے زندہ کلام میں سے ہمیں ملتا ہے، اس کی 9 آیت کو دیکھیے گا خدا کے زندہ کلام میں۔ دوسرا باب اور اس کی 9 آیت غور سے سنیے گا تو آپ کا اس کا مطلب کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن پہلا پطرس دوسرا باب کی 9 آیت میں کیا لکھا ہے؟ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل اور شاہی کائنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت جو خدا کی خاص ملکیت، تاکہ کیا لکھا؟ تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے، اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت، کیا لکھا ہے جی؟ پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو۔ کون؟ جو اس پر ایمان لاتے، مگر اب تم خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ صاف اس کا جواب اس میں آ گیا نا کہ پہلے کوئی امت نہیں تھی، لیکن جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا وہ برگزیدہ خاندان بن گیا ہے، برگزیدہ نسل بن گئی ہے، خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں۔ اب وہ امت میں، اس مسیح کی امت میں شامل ہیں، دوسرے سارے نہیں ہیں۔ بہت سارے ملکوں میں بہت سارے مذہب ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں، چین اور روس دیکھیے گا وہ کسی مذہب کو ہی نہیں مانتے، کیسے وہ امت ہو سکتی ہے؟ تو وہ بھی انسان۔ لیکن یہاں پر امت کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ ہے جو خداوند کے ساتھ چلتی ہے، جو خداوند کا خوف رکھتی ہے۔ جیسے یہ 4 ہستیوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ 4 ہستیاں کون ہیں؟ نے کہا میں خداوند کی بندی ہوں۔ اس نے کہا خداوند تیرے قول کے مطابق ہو، اور یوسف نے کہا کہ خداوند کے فرشتے جو تو نے کہا ہے ایسا ہی ہو، اور اس نے اس کو اپنے گھر لے اور اپنی بیوی بنایا، اور نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہو، لیکن ساری ہر ذمہ داری اس کی بیویوں کی طرف پوری کرتا رہا۔ اور پھر چرواہوں کے متعلق، چرواہے نزدیک تھے، وہ آئے، پاک جانوروں کو وہاں پر رکھتے ہیں، اور آ کر کیا کیا انہوں نے بھی دیکھا اور سجدہ کیا، اور انہوں نے پوری دنیا میں، ان چرواہوں نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی، بتا دیا کہ آج ہمارے لیے ایک نجات دہندہ منجی پیدا ہوا، اور اس کا نام یسوع ہے۔ اور پھر مجوسی کیا کم تو نہیں ہے، جو اتنے عرصے سے سفر کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ 1 ہفتہ لگا، 2 ہفتے لگے، 2 مہینے لگے، 6 مہینے لگے، لیکن وہ سفر کرتے کرتے بابل سے پیدل، اور وہ ہیرودیس کے پاس آئے۔ ہیرودیس نے جو ہے اس نے، کیونکہ ہیرودیس جو ہے وہ یہودی قوم سے بنا تھا، لیکن اس کا باپ جو وہ یہودی نہیں تھا، اور یہ یہودیوں کو خود مارنے والا ہے۔ اس نے اپنے سسر کو مار دیا، ساس کو مار دیا، اپنی بیوی کو مار دیا، پھر جو کوئی ذرا سی بھی کاہی کرتا تھا اس کو مار دیتا تھا۔ اس نے ہیکل میں بھی کام کیا ان کے دل جیتنے کے لیے، لیکن نہیں جیتا، کیونکہ یہ بڑا سخت تھا، اور رومی حکومت، شہنشاہ کیسر جس کو کہا جاتا ہے، جتنے بھی بادشاہ ان کو کیسر کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور اگسطس کے یہ کہنا چاہیے کہ اس کے حکم کے ایک ایک خبر جو ہے اس کو پہنچاتا تھا، ایک ایک بات ان کے آگوش کرتا تھا، اس لیے انہوں نے ان کو جو ہے وہ وہاں پر بادشاہ بنایا ہوا، اور اس کی 10 بیویاں اور 12 بچے تھے۔ کافی مواد ہے، مرنے کے بعد 4 جو ہیں وہ گورنر یا بادشاہ بنائے گئے، اور ان کو بھی ہیرودیس کے نام سے کہا گیا، ان کے بھی نام لکھے ہوئے بائبل میں۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں سچائی یہ ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح
खुदा के हुक्म से जमीन पर जिस्म में तजस्सम होकर और मुजस्सम होकर मुकस्सा मरियम से वो वहां पर शरनी में या इस इब्ने आदम बनकर नजात देने के लिए गुनाह कर, और नजात का मतलब है कि वो गुनाह खत्म करके मेल मिलाप कराने के लिए आया था, रफाकत रखने के लिए आया था। वही जो बागे अदन में खुदा अपने इंसान से, आदम से और हवा से रखता था, वही रफाकत यीशु मसीह ने दोबारा जमीन पर आकर कर दी। इसलिए कहा गया है कि यीशु मसीह सुलह और सलामती का क्या है? शहजादा है। वो पीस का शहजादा है, अमन का शहजादा है। और कहा गया है कि जब वो अपने बाप की मर्जी करके नीचे आया तो हमें भी एक दूसरे करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ सुलह सलामती करनी चाहिए, एक दूसरे को माफ करना चाहिए। ये मोहब्बत की जो ये क्रिसमस की खुशियां हैं, इनको बांटना चाहिए। और फिर मैं आपको बताऊंगा शायद शाम को भी कि 25 दिसंबर बाइबल में लिखा हुआ है। लोग कहते हैं ना कि नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है कि हम 25 दिसंबर किस तरीके से मनाते हैं। लोग मुख्तलिफ ख्वाहें अपने घर वाले ही जो होते हैं वो ही बदनाम करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता। 25 का जो है ये ऐसे नहीं आ गया, ये बड़ी ही जदोजहद और बड़ी ही इस पर मीटिंगें और इस पर कॉन्फ्रेंसें हुई, और इसको ये एक ही बात नहीं, और भी बहुत सारी बातें जो रस्में बनाई गई उस वक्त, उस दौर में, उन रस्मों को कंटिन्यू जारी रखा गया है। ईस्टर को जारी रखा गया। और फिर जो कैसर बादशाह कंस्टेंटाइन, उसके मुतालिक बताएंगे कि वो कैसे उसने ये संडे की जो पूरी दुनिया में उसकी हुकूमत थी, और उसने कैसे ये इतवार की छुट्टी की। लोग हफ्ते को जो है सबत का दिन मनाते थे, लेकिन उसने इतवार का जो है सबत का दिन बना दिया। दुनिया मनाती है, दुनिया चर्च में जाती है, क्यों नहीं बंद हुए? ये एक इंतशार फैलाने वाली बातें हैं, लेकिन खुदा का कलाम जिंदा, लासानी और बेऐब और बेगुनाह, और इसमें से खुदा होकर बोलता है। इसलिए हमें लोगों की बातों का कान नहीं, बल्कि इस पर ध्यान देना चाहिए, इसको ज़हन नशीन करना चाहिए। यही सच्चाई है, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। आज के जिंदा कलाम के वसीले से खुदा सबको बड़ी बरकत दे, और मेरी तरफ से आपको एडवांस क्रिसमस बहुत मुबारक। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। Kita po sa Zordan.